امام زین العابدین پاک کے دو بیٹے تھے، امام محمد باقر اور حضرت امام زید۔ کون؟ حضرت امام زید۔ امام زید انہوں نے حاکم وقت کے خلاف اس کی خباثتوں کی وجہ سے خروج کیا، اور ان کے بارے میں جس وقت حاکم وقت کو پتہ چلا، آپ میدان جنگ میں گرفتار ہو گئے۔ آپ کو کھجور کے تنے کے ساتھ لٹکا دیا گیا، یعنی خشک کھجور کے تنے کے ساتھ۔ آپ کی لاش مبارک 4 سال اور 2 ماہ تک، کتنا؟ 4 سال اور 2 ماہ تک شہر کے دروازے پر کھجور کے تنے کے ساتھ لٹکتی رہی۔ قائم اللیل اور صائم الدہر تھے، اور آپ قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھی فرماتے ہیں کہ اتنی سی دیر کی جتنی دیر میں بندہ سفر میں گھوڑے سے اتر کے ایک سائٹ پہ تھوڑا سا سستانے کے لیے بیٹھتا ہے، آپ کو اتنا سا موقع بھی ملتا، آپ تب بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ اتنا قرآن سے پیار تھا۔ کتنا عرصہ بھائی بولیے؟ 4 سال 2 ماہ تک آپ کی لاش شہر کے دروازے پر لٹکتی رہی۔ مرور حالات زمانہ، موسم کی وجہ سے آپ کے جسم کے کپڑے گل سڑ گئے، ختم ہو گئے۔ ایک گل کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے کپڑے جو ہے نا گل سڑ گئے، تو آپ کا جیسے ہی ہوا آئی اور آپ کے جسم عطر سے کپڑا جو چیتڑا تھا وہ بھی اڑا، نہ جانے کہاں سے مکڑی آئی اور اس نے پل بھر میں آپ کا جو ستر والا ایریا تھا وہاں پر اس نے جالا تن دیا۔ کتاب کا نام ہے مشاہیر علماء الامصار، امام ابن حبان نے لکھی ہے۔ اس میں موجود ہے کہ جس لکڑی کے اس کھجور کا وہ جو تنا تھا خشک، اس کے ساتھ جس کے ساتھ ان کو پھانسی دی گئی، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بڑے بڑے صوفیاء وہاں آتے اور جو وہاں آ کر دعا کرتا اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ تہذیب الکمال میں لکھا ہے کہ خواب میں جب آپ کو شہید کیا گیا تو دیکھا گیا حضور کو کہ حضور نے وہ لکڑی پکڑی ہوئی ہے، اور لکڑی پکڑ کر آپ فرما رہے ہیں کہ ھذا ھکذا تفعلون بولد، تم نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ یہ جب آپ کی لاش وہ مکڑی نے وہ کیا، ایک تو پہلے سے حکمران حیران ہو گئے کہ 4 سال، دیکھو نا عقل کے اندھے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 4 سال تک لاش لٹک رہی ہے، لاش خراب نہیں ہو رہی ہے۔ ان پاگلوں کو سمجھ تو آ جانا چاہیے تھا، پر نہیں۔ لیکن جب مکڑی نے جالا تنا تو ہر طرف چمے گویاں لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ یار یہ حق تھے، چونکہ یہ عوام کا پرانا سلسلہ ہے، یہ بندے کو مانتے شہادت کے بعد ہی ہے، اور بعض تو ایسے عقل پہ پردے پڑے ہوتے ہیں وہ 4 سال کے بعد مانتے ہیں، ماننے لگ گئے تھے۔ دیکھو جی اس میں کوئی نہ کوئی تو ان کی شان ہے کہ ان کی جناب، تو جیسے ہی حکمرانوں نے دیکھا انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو ہمارے گلے میں پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لاش کو اتارا، لاش اتاری گئی، لاش اتار کے جلانے کا حکم دیا گیا، لاش کو جلا کر اس کی راکھ ایک قبر بنا کر، اور جو بقیہ ہڈیاں جلی ہوئی تھیں ان کو ایک قبر بنا کے وہاں دفنایا گیا۔ اللہ کا کرنا وہ جو جلی ہوئی لاش مبارک تھی امام زید کی، وہ جس قبر میں رکھی گئی، لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ اس قبر سے صبح و شام قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، یہ جو امام زید کو مصلوب کیا گیا، یعنی پھانسی لٹکایا گیا، کس پر؟ کھجور کے تنے کے ساتھ لٹکایا گیا، تو اس وقت کا حکم بن عباس کلبی، اس نے ایک دن امام جعفر صادق کو دیکھا، دیکھ کے طنز ماری، طنز سمجھتے ہو؟ شعر پڑا، کہنے لگا اسی تے تہاڈا زید کھجور تے ٹنگیا ہے، اس تو پہلے اسی کدی بھی کسی نو کھجور تے ٹنگیا ہویا نہیں ویکھیا۔ یعنی ان کو طنز ماری کہ تیرے چچے کو کیا کیا گیا ہے، ہم نے ان کی لاش کو لٹکائے رکھا،
ہیں ولم اور مہرین علی الجز یسلبو، اس سے پہلے اس پورے جزیرے عرب میں کسی کو یوں کھجور کے تنے کے ساتھ یوں نہیں لٹکایا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق اور تو کچھ نہیں کر سکے، آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، یا اللہ اب کوئی کتا ہی اس پر نازل فرما، مسلط فرما، کوئی کتا اس پہ مسلط فرما جو کہ ہمارے آل محمد کی اس بے ادبی اور اس طنز کا جواب دے۔ چنانچہ یہ بنو امیہ کا یہ ایک تھا کو گورنر تھے، اس کو جناب حاکم وقت نے کوفہ بھیجا، راستے میں شیر ملا، شیر نے اس کو کیا کیا، چیر پھاڑا اور بالکل جناب اس کی لاش کو خراب کر کے کھایا نہیں ہے۔ ہاں شیروں کو بھی پتہ ہے کہ اپنے اندر یہ گند نہیں ڈالا جاتا، صرف ان کتوں کو، ان خبیثوں کو جو ہے نا ان کو رگڑنا ہے، ان کو کھانا نہیں ہے۔ تو اس کو جس وقت وہ شیر نے چیر پھاڑ دیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا، تو آپ نے فرمایا اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، سجدے میں گر گئے آپ کے اس مالک کا شکر جس نے ہمارا وعدہ پورا فرما لیا۔